ہیں، رحمتیں برسنے لگتی ہیں اور فرشتے زمین پر نازل ہو کر زمین پر اتر کر پکار کر کہتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی آج کی رات اپنی تقدیر سنوارنے والا؟ کیونکہ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جب زمین پر بسنے والے انسانوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جب زمین پر رہنے والے انسانوں کے نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں، مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام رات تو نہیں نا، زندگیاں بدل دی جاتی ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے مصیبتوں کی دلدل میں ڈال دیے جاتے ہیں، کچھ اس طرح پھنسائے جاتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ سوچو میرے بھائیو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری موت کا وقت اور جگہ لکھی جا رہی ہے، تمہاری موت کا وقت بھی لکھا جا رہا ہے اور جس جگہ تم لوگوں نے مرنا ہے وہ جگہ بھی لکھی جا رہی ہے، تمہاری سانسیں گنی جا رہی ہیں، تمہاری زندگی کی آخری رات طے ہو رہی ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو کیا تم چین کی نیند سو سکتے ہو؟ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ہماری موت کا وقت لکھا جا رہا ہے، مقدر لکھے جا رہے ہیں، تو کیا تم چین کی نیند سو سکتے ہو؟ سو سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، انسان بے خبر ہے، دنیا کے دھوکے میں پڑا ہے آج کا انسان، جیسے ایک چونٹی آگ کے دہانے پر چل رہی ہو، چونٹی آگ کے دہانے پر چل رہی ہو اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اگلا قدم اس کی موت ہے، کیونکہ آگے تو آگ ہی آگ ہے۔ شب برات وہ رات ہے جہاں قسمت کے ورق پلٹے جاتے ہیں، قسمت کے ورق پلٹے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سجدے میں گر کر اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج جو ہنستا ہے کل رو سکتا ہے، جو چل رہا ہے وہ رو سکتا ہے، جو زندہ ہے وہ چند لمحوں میں مٹی میں جا سکتا ہے۔ یہ رات ہمیں ایک موقع دیتی ہے میرے بھائیوں، موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنی خطائیں مٹا لیں اور اپنی آنے والی زندگی کو سنوار لیں، ورنہ صبح ہونے کے بعد شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ رات کسی جشن کی رات نہیں ہے، کسی رسم و رواج کی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب قلم اٹھایا جاتا ہے، جب تقدیر لکھی جاتی ہے، فیصلے لکھے جاتے ہیں، جب قسمتوں پر مہر لگتی ہے، جب کچھ لوگوں کے نام بخشش میں لکھے جاتے ہیں اور کچھ کے مقدر میں حسرتیں ڈال دی جاتی ہیں، کچھ کے نصیبوں میں پریشانیاں ڈال دی جاتی ہیں، مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ رات وہ آئینہ ہے جس میں ہر انسان کو اپنی حقیقت نظر آ سکتی ہے، لیکن افسوس لوگ روشنی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور بھائی آج کل کے لوگ روشنی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی ہی تاریکی کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی مہریں لگ چکی ہوتی ہیں کہ وہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے، وہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سنتے، وہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتے۔ جیسے کوئی اندھا شخص روشنی کے درمیان کھڑا ہو، اندھا شخص ہو روشنی کے درمیان کھڑا ہو اور وہ کہے کہ مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا، ارے تو ہے ہی اندھا۔ تو فرمایا یہ رات آخری موقع ہو سکتی ہے، یہ رات قسمت بدل سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم واقعی بدلنا چاہتے ہو؟ کیا واقعی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو؟ اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہو؟ بدلنا چاہتے ہو یا پھر ہمیشہ کے لیے صرف سن کر پڑھ کر اور اگنور کر کے سو جانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! شب برات وہ رات ہے میرے بھائیوں جس میں اللہ اپنی مخلوق پر بے پناہ رحم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو معاف کرتا ہے میرا اللہ، اور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اس رات۔ یہ رات دعا کی رات ہے، یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، میں اسے بخش دوں، میں اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس رات کی حقیقت کو مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہے۔ لوگ اسے عبادت کی رات سمجھنے کے بجائے، خاص رات سمجھنے کے بجائے رسم اور رواج کی نظر کر چکے ہیں۔
کچھ لوگ آتش بازی میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں بھی کچھ لوگ آتش بازی میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نام زندہ رہنے والوں میں لکھا جا رہا ہے یا مرنے والوں میں شامل ہو چکا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بتایا جائے کہ کل تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، کل تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوگا، تو وہ پوری رات جاگ کر محنت کرے گا۔ میرے بھائی، کل اس کا امتحان ہے، اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ یہاں تو تقدیر کے فیصلے ہیں، یہاں امتحان تو نہیں نا۔ امتحان والا بھی پوری رات محنت کرتا ہے۔ اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ کل تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا، تو وہ پوری رات جاگ کر محنت کرے گا، ہر ممکن طریقے سے اپنی قسمت سنوارنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ لیکن جب اللہ خود کہتا ہے کہ اس رات تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اس رات تمہارے مقدر لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لاپرواہی میں پڑے رہتے ہیں، لاپرواہی میں غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، اگر ایک درخت ہو جو تیز آندھی میں جھک جائے، تیز آندھی چل رہی ہو، شیخ سعدی میری قوم کے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ایک درخت ہو جو تیز آندھی میں جھک جائے، تیز ہوا چل رہی ہو، تیز آندھی چل رہی ہو، اور یہ درخت جھک جائے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کر لے، تو وہ طوفان کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ جو درخت جھک جاتا ہے نا، اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیتا ہے، ہوا کے دوران، آندھی کے دوران جب ایک درخت جھک جاتا ہے تو وہ طوفان کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اکڑ جائے، اگر درخت اکڑ جائے تو زمین سے ہمیشہ کے لیے اکھڑ جاتا ہے، ہوا کے ساتھ ہی ہوا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی سمجھو شب برات ایک طوفان ہے جو انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ جھک کر عاجزی پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اس رات کو جھک کر اکڑ کر نہیں، اکڑنے والا بندہ میرے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اکڑنے والا، تکبر کرنے والا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس رات ہر ایک گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر ایک گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے، ہر ایک گنہگار کو اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی گندی مرض سے بچائے۔ ایک نیک شخص شب برات اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رو رہا تھا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک بزرگ تھا، فقیر، درویش، مست ملنگ بابا، نیک شخص تھا، وہ شب برات اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رو رہا تھا، اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، اس کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں۔ عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی انکساری کے ساتھ کہہ رہا تھا، اللہ تو جانتا ہے نا میں بہت گنہگار ہوں، میں نے زندگی غفلت میں گزار دی، میں نے تیرے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، میں نے وہ کام کیے جن پر مجھے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج شب برات مولا میں تیرے در پر آ چکا ہوں، تیرے در پر جھکا ہوا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ ہائے وہ اتنی شدت سے رو رہا تھا، گریہ ازاری سے رو رہا تھا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی، ہچکیاں لگی ہوئی تھی۔ اچانک اس رونے والے شخص کو لگا کہ جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہا ہو، اٹھ جا۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو، اٹھ جا، تیرے آنسو اللہ نے قبول کر لیے، تیرے آنسو قبول ہو چکے ہیں۔ اسے ایسے لگنے لگا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ وہ رونے والا شخص جلدی سے چونک کر اٹھا، دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، آنکھوں میں روشنی تھی، جیسے اندھیری رات میں چراغ جل اٹھا ہو۔ اب سنیے، اسی لمحے، اسی رات، اسی شہر میں ایک اور شخص بھی رہتا تھا۔ ایک طرف یہ عبادت گزار تھا جو رو رہا تھا، گریہ ازاری کر رہا تھا، اللہ سے توبہ مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لمحے، اسی رات کو، اسی شہر میں ایک دوسرا شخص بھی رہتا تھا جو شب برات کی رات کو ایک عام رات سمجھ کر، شب برات جیسی بابرکت رات کو ایک عام رات سمجھ کر اپنے گناہوں میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ عام رات سمجھ کر، دوسری راتوں کی طرح سمجھ کر اپنے گناہوں میں مگن تھا اور دنیا کی مستیوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔
غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کی، جو اس وقت موبائل میں مصروف تھا، یہ شب برات تھی، موبائل میں مصروف تھا، غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، مگر اس بدقسمت انسان نے بالکل پرواہ ہی نہ کی۔ وہ ہنستا رہا، کہے لگاتا رہا اور زندگی کی رنگینیوں میں مکمل طور پر مست رہا۔ اگلی صبح توجہ طلب بات ہے، اس ہنسنے والے شخص کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جو رات کو ہنس رہا تھا، موبائل میں مصروف تھا، ٹک ٹاک پر مصروف تھا، اگلی صبح اس ہنسنے والے شخص کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو رات کو اپنی دنیا میں مگن تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، کہہ لگا رہا تھا، اس بابرکت رات کو ضائع کر رہا تھا، وہ شخص صبح کو دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ وہ شخص مر چکا تھا، اس کے بچے رو رہے تھے۔ ہائے، اس نے اپنی زندگی میں شب برات تو پائی مگر عبادت نہ کر سکا، شب برات پائی اپنی زندگی میں مگر ناراض رب کو راضی نہ کر سکا، شیطان کو راضی کرتا رہا۔ اس کا نام اس رات محرومین کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اس کا نام اس رات محرومین کی فہرست میں لکھا جا چکا تھا، اور اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر وقت پر لکھ دیا ہے، ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو ہم نے ایک مقرر وقت پر لکھ دیا ہے، اور ہر چیز ہمارے حکم سے طے ہوتی ہے۔ مگر میرے بھائیو، ہم اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں، ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ شب برات کوئی عام رات نہیں، یہ رات انسان کو موقع فراہم کرتی ہے، موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی قسمت بدل لے، اپنی تقدیر بدل لے، ورنہ اگلی صبح شاید یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ دنیا میں کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے صبح اٹھتے ہی توبہ کر لیں گے، لیکن اگلی صبح ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ کتنے نوجوان تھے جو کہتے تھے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، مگر بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے وہ قبرستان پہنچ چکے۔ ایک بار ایک شخص شب برات کی رات اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، ایک مالدار شخص تھا، شب برات تھی، بابرکت رات تھی، اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، دنیا کی باتوں میں مگن تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، موبائل کی سکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا، وقت ضائع کر رہا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ زمین پر کچھ بندے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ اکبر، رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ آسمان کے ستارے اس بات کی گواہی دے رہے تھے، کچھ لوگ ہیں جو اس بابرکت رات کو گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، کچھ اپنی قسمت سنوار رہے ہیں، کچھ مغفرت مانگ رہے ہیں، اور کچھ بے خبر ہو کر دنیا میں مست ہیں، اور وہ اسی نوجوان کی طرح ہیں۔ اچانک اس شخص کے دروازے پر ایک زوردار کسی نے دستک دی، وہ چونک کر اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، کمزور، ناتواں، کانپتے ہاتھ، آنکھوں میں التجا۔ فقیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا شب برات ہے، کچھ دے دو، اللہ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ وہ شخص غصے میں بولا، یہ کیا نئی کہانی لے کر آ گئے ہو، کیا نئی کہانی لے کر آ گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے آج کی رات شب برات ہے، جا کر اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے لو، مجھ سے کیوں لیتے ہو؟ بڑی بابرکت رات ہے نا، جاؤ مسجد میں توبہ کرو، اللہ سے مانگو، مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟ مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے رب کو جا کر تنگ کرو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے دروازہ بند کر دیا، واپس کمرے کے اندر جا کر کمرے کے اندر بیٹھ کر ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، موبائل میں مگن ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اچانک اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اترنے لگی، اس کا من اسے جھنجھوڑنے لگا اور کچھ کہنے لگا، سانسیں بوجھل ہونے لگی، جسم میں کپ کپی تاری ہونے لگی، اس کا دل بے اختیار گھبرا اٹھا،
وہ پانی لینے کے لیے اٹھا مگر پیروں میں لرزش ہونے لگی. اچانک اسے ایسا لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر تنگ ہونے لگی ہوں, جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو, آواز دینے والا آواز دے رہا ہو, اے بندے تمہیں موقع دیا گیا تھا لیکن تم نے وہ موقع گنوا دیا, تم نے وہ موقع ضائع کر دیا. ہے جب دل کی دنیا اجڑنے لگی, جب دل بے سکون ہونے لگا, جب دل کو اشد سکون کی ضرورت پڑی تو وہ شخص کانپنے لگا. جلدی سے دروازہ کھولا, باہر جھانکا مگر وہاں کوئی نہیں تھا. عین اسی لمحے مسجد میں ایک اور شخص سجدے میں اپنا سر رکھ کر رو رہا تھا. ادھر یہ شخص تھا جو اس بابرکت رات کو ضائع کر رہا تھا, موبائل کے نام کر رہا تھا. عین اسی لمحے دوسرا شخص مسجد میں بیٹھا تھا, زارو قطار رو رہا تھا. اس کی آنکھیں نم تھیں, اللہ سے مغفرت مانگ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر گر رہے تھے. اس رونے والے شخص کی آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر گر رہے تھے اور فرشتے گواہی دے رہے تھے کہ یہ شخص بخشا جا چکا ہے. اب مسجد کے رونے والے کے حق میں فرشتے گواہی دے رہے تھے, بخشش مانگنے والے کے حق میں فرشتے گواہی دے رہے تھے کہ یہ بخشا جا چکا ہے. اور سنو, فقیر کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنے والے غفلت میں پڑے شخص کے حق میں فرشتے گواہی دے رہے تھے کہ یہ بخشش سے محروم ہو چکا ہے. ہائے, ایک رات دونوں کی زندگی میں آئی, شب برات دونوں کی زندگی میں آئی, برکتیں لے کر آئی, بہاریں لے کر آئی, مگر ایک بخشا گیا, دوسرے نے اس رات کی رحمتوں کو ٹھکرا دیا. میرے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو کینہ رکھتے ہیں, تعلق توڑتے ہیں. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شب برات کی رات مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. شب برات کو مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, لیکن اگر دل میں بغض, حسد اور رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو تو اللہ کی رحمت ہم سے پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے. اگر دل میں بغض ہوگا, حسد ہوگی, انا ہوگی, ایک دوسرے کے لیے نفرت کوٹ کے بھری گئی ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت ہم سے بہت زیادہ دور ہو جائے گی. زندگی اتنی مختصر ہے, اتنی چھوٹی سی ہے کہ جی بھر کر مکمل طور پر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں, آج کے دن سب سے پہلے دل صاف کر لینا چاہیے, پھر یہاں سے دعا نکلے گی, بعد میں قبول پہلے ہو جائے گی. سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ 2025 میں 14 فروری کو شب برات اور ویلنٹائن ڈے ایک ساتھ آ رہے ہیں. 14 فروری کو شب برات بھی ہے اور ویلنٹائن ڈے ایک ساتھ آ رہے ہیں, لیکن یہ اتفاق ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ویلنٹائن ڈے اور شب برات دونوں کا جو اتفاق ہے نا, ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک طرف وہ رات ہے جس میں اللہ اپنی مخلوق کو معافی دینے کے لیے پکار رہا ہے, تقدیریں لکھی جا رہی ہیں, زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک ایسا دن ہے جو فحاشی, بے حیائی اور مغربی تہذیب کے اثرات کو عام کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. ایک طرف بابرکت رات, دوسری طرف بے حیائی کی رات. سوچو, ایک طرف جنت کے دروازے کھولنے والی رات, دوسری طرف گناہوں کی طرف دھکیلنے والا دن. اللہ اکبر, عیاشی والی رات. یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں, شب برات کی طرف کھڑے ہیں یا ویلنٹائن ڈے کی طرف کھڑے ہیں, حق کی طرف کھڑے ہیں یا باطل کی طرف کھڑے ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کی رحمتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنی تقدیر کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آج کے بعد شاید یہ موقع نصیب نہ ہو. آج کی رات یا تو بخشش کا پروانہ لکھ دے گی یا پھر بربادی کا فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ ایک طرف بے حیائی ہے, دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے. ایک طرف شیطان کھڑا ہے, دوسری طرف رحمان کھڑا ہے.
اس لیے آج کے بعد شاید یہ موقع نصیب نہ ہو. آج کی رات یا تو بخشش کا پروانہ لکھ دے گی یا پھر بربادی کا فیصلہ آ جائے گا. آج کی عورت جو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی وارث ہے، جو حیا اور شرم کی مثال بننی چاہیے تھی، وہی آج سرعام بے حیائی کو اپنا فخر بنا بیٹھی. وہی آج گناہ کو محبت کا نام دے کر اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے نیلام کر رہی ہے. آج کی مسلمان لڑکی رات گئے تک کسی غیر محرم کے ساتھ میسج میں مگن ہوتی ہے، واٹس ایپ پر مگن ہوتی ہے، دلکش لباس پہن کر ویلنٹائن ڈے کی ملاقات کے لیے نکلے گی، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت کو فیشن اور آزادی کے نام پر قربان کر دے گی، اور صبح اٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنے محبت بھرے لمحات کی یادیں بانٹیں گی. لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس رات اس کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جا چکے ہوں گے. یہ وہی عورتیں ہیں جو جب پریشانی آتی ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتی ہیں، مگر جب شب برات جیسی رحمتوں کی رات آتی ہے تو ویلنٹائن ڈے کے نام پر گناہوں کو ترجیح دیتی ہیں. انہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا، یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں؟ انہیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی ہیں؟ کیا انہیں شرم نہیں آتی کہ ایک طرف اللہ فرشتوں کے ذریعے مغفرت کی بشارت دے رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بخشش کی بشارت دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب میں ذلت اور عذاب لکھوا رہی ہوتی ہے، اپنے مقدر میں ضلالت لکھوا رہی ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد